کہ جوائنٹ وینچر از ناٹ اے اسٹریٹجی، مرجر از ناٹ اے اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اسٹریٹجی نہیں ہے بلکہ مینس فار اچیونگ اسٹریٹجیز. اسٹریٹجیز تو وہ تھی ساری جو میں نے ڈسکس کر لی آپ سے. جیسے میں نے کہا کہ آپ فارورڈ انٹیگریشن کر لیں، بیکورڈ انٹیگریشن کر لیں. اب فارورڈ انٹیگریشن بیکورڈ انٹیگریشن کیسے کریں گے؟ یو ول ایکوائر سم فرم. تو اس لیے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس مینس فار اچیونگ اسٹریٹجیز. جو اسٹریٹجیز ہم نے ڈسکس کی ہیں ان اسٹریٹجیز کو آپ اچیو کیسے کریں گے. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تو کچھ طریقے یہاں پہ انہوں نے لسٹ ڈاؤن کر دیے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوآپریشن امانگ کمپٹیٹرز. اس کے لیے ایک ورڈ کوائن کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کوپٹیشن. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ عجیب لگے لیکن کمپٹیٹرز کے درمیان کوآپریٹیو ارینجمنٹس ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں پی ایس او ایک بہت بڑا ایسٹ بیس رکھتا ہے. اب پی ایس او کے پاس بہت اچھی اسٹوریج فیسلٹی ہے. تو یہ جتنے بھی چھوٹے آئل مارکیٹرز ہیں وہ اپنے آئل کی اسٹوریج پی ایس او کے پاس کراتے ہیں. حالانکہ ادروائز دے آر کمپٹیٹرز ان ریٹیل، لیکن سپلائی چین میں پی ایس او ان کو ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کرتا ہے. آف کورس پی ایس او چارج دیم. تو یہ کوآپریشن ہے امانگ کمپٹیٹرز. اسی طریقے سے بہت سارے کمپٹیٹرز ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ مل کر کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، بیکاز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از کاسٹلی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم بھی اسی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ بھی اسی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اگر میں ریسرچ میں کامیاب ہو گیا میں پیٹنٹ کرا لوں گا، آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ کہ ہم مل کر کے دو مختلف ٹاپکس پہ ریسرچ کر لیں اینڈ وی بوتھ ول بی بینیفیشیری. تو اب یہ کوآپریشن ہے کمپٹیٹرز کے درمیان آ رہا ہے. بہت سارے کمپٹیٹرز جو ہے اس معاملے میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں کوآپریٹ کرتے ہیں. جیسے نیشنل ریفائنری اور پاکستان ریفائنری جب مینٹیننس کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان ریفائنری اور نیشنل ریفائنری ویسے تو کمپٹیٹر ہیں لیکن ایک دوسرے سے مینٹیننس کے لیے پروڈکٹس لے لیتے ہیں. کبھی میکینیکل سیل چاہیے، کبھی بیئرنگ چاہیے، کبھی کوئی بیلٹ چاہیے، کبھی کوئی لوبریکنٹ چاہیے، تو وہ ایک دوسرے سے پروڈکٹس ادھار پہ لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے اینگرو اور فوجی فرٹیلائزر بھی کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پروڈکٹس ایکسچینج کر لیتے ہیں، پھر جب وہ ان کا امپورٹ آ جاتا ہے تو اسے ریٹرن کر دیتے ہیں. تو کمپٹیٹرز کے درمیان کوآپریشن کی بہت ساری فارمز ہیں. ایک ان ریٹن کوآپریشن یہ ہوتا ہے ان کے درمیان وچ از آف کورس اللیگل، کہ وہ ایک دوسرے کے آدمی ہائر نہیں کرتے. یعنی اینگرو کا کوئی آدمی اگر فوجی فرٹیلائزر میں اپلائی کرے، فوجی فرٹیلائزر والے اسے نہیں لیں گے، اینڈ وائس ورسا. وہ اس لیے کہ اگر یہ کمپٹیشن شروع ہو گیا تو پھر ان کا پے رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جو اچھے لوگ ہیں وہ بارگین کر کے ایک کمپنی سے دوسرے میں جائیں گے، دوسرے سے تیسرے میں جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، ان کی سیلریز ڈبل ہو جائیں گی. وہ لوگ اس ایریا پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. یہ کہلاتا ہے کوآپریشن امانگ کمپٹیٹرز. پھر اس کے بعد آپ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. جوائنٹ وینچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کمپنیاں مل کر کے، عام طور پہ جوائنٹ وینچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کمپنیاں مل کر کے ایک تیسری کمپنی بنا لیں. یہ کہلاتی ہے جوائنٹ وینچر. جیسے پاکستان میں انڈس موٹرز از اے جوائنٹ وینچر آف حبیب گروپ اینڈ ٹوئیٹا موٹرز. ان دونوں نے مل کر کے یہاں پہ انڈس موٹرز بنا لیا. اب انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، جوائنٹ وینچر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ٹوئیٹا سیف پلے کرتا ہے. اس کے لیے پاکستانی مارکیٹ نئی مارکیٹ تھی، یہاں کے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا اسے پتہ نہیں تھا، مارکیٹنگ کا نہیں پتہ تھا، کسٹمرز کا پتہ نہیں تھا. لیکن ٹوئیٹا کو گاڑی ڈیزائن کرنے کا پتہ ہے، ٹوئیٹا کو گاڑی مارکیٹ کرنے کا پتہ ہے. تو اس لیے دس واز اے بیوٹیفل میرج. اور ایز اے ریزلٹ اب وہ پاکستانی مارکیٹ میں دونوں مل کر کے نئی کمپنی بنا کر کے سکسیسفلی کام کر رہے ہیں. یہ کہلاتا ہے جوائنٹ وینچر. اگر آپ ڈائیورسفیکیشن کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ جوائنٹ وینچر کر لیں. تو حبیب گروپ تو پہلے گاڑیوں کی مارکیٹ میں نہیں تھا، اب حبیب گروپ مارکیٹ میں آ گیا. حبیب گروپ نے ڈائیورسیفائی کیا اور اس کے لیے میتھڈ کیا یوز کیا؟ جوائنٹ وینچر. اور پارٹنرنگ کے اور ڈفرینٹ ارینجمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. پارٹنرنگ کا ایک ارینجمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مل کر کے ایک کمپنی بنا لیں، یا ایک ارینجمنٹ کنسورشیم کی شکل میں ہوتا ہے جو کہ کسی ایک پروجیکٹ کے بیس پہ ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ کے لیے صرف پارٹنرشپ کرتے ہیں.
ایک پروجیکٹ کے لیے صرف جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ارینجمنٹس جو ہیں یہ مینس ٹو اچیو اسٹریٹجیز ہے. جیسے بزنس ڈیولپمنٹ آپ چاہتے ہیں اور مارکیٹ شیئر چاہتے ہیں, آپ کے پاس سرٹین ایکسپرٹیز ہے لیکن سرٹین ایکسپرٹیز کی کمی ہے, تو کسی کو آپ بڈ کرنے کے لیے جوائنٹ بڈ بھی کرتے ہیں, کسی ایسی کمپنی کے ساتھ بڈ کرتے ہیں جس کے ساتھ ایکسپرٹیز مل کر کے آپ کی ایکسپرٹیز اس لیول کی آ جاتی ہے. جیسے ابھی اس وقت کراچی سرکولر ریلوے والوں نے ایک بڈ مارکیٹ میں فلوٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی ہیومن ریسورس کی ایکسپرٹ کمپنی ہو جو ان کے کارپوریٹ گورننس کا اسٹرکچر اور ہیومن ریسورس کا اسٹرکچر بنا دے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کیونکہ ایسی کمپنی ہونی چاہیے, کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو کہ ایسی کمپنی میں اس نے ہیومن ریسورس اسٹرکچرنگ کی ہو جو $10 بلین سے زیادہ کی کمپنی ہو, اور ان کا ہیومن ریسورس میں 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو اور ان کے امپلائیز کی تعداد 500 کے قریب ہو. تو یہ چیز ریکوائرمنٹس کوئی پاکستانی کمپنی پوری نہیں کر سکتی. کوئی بھی پاکستانی ہیومن ریسورس کی کمپنی اتنی بڑی نہیں ہے. اور پھر ریلوے میں بھی اس نے کام کیا ہو, یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اس نے ریلوے کی ریسٹرکچرنگ میں کام کیا ہوگا. تو ایز اے ریزلٹ اس کو کون لوگ بٹ کر رہے, پرابیبلی E&Y بٹ کرے گا اسے پرائس واٹر کوپر بٹ کر سکتا ہے, اس کو KPMG بٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی کمپنیز بٹ کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس مے بی لوکل ایکسپیرینس ایسا نہ ہو لیکن انٹرنیشنل ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایسا ہوگا. تو ایسے میں آپ کو جوائنٹ بڈنگ بھی ایک پارٹنرشپ کی شکل ہے. تو ہو سکتا ہے کسی ریلوے والے صاحب کو وہ اپنے ساتھ ملا لے, کیونکہ ریلوے کا ایکسپیرینس اگر پاکستان میں نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی ریلوے کے ایک امپلائی کو وہ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ اٹیچ اور اس بزنس کو کوٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جب کمپلیکس ریکوائرمنٹس آتی ہیں جس میں ایک کمپنی ساری ریکوائرمنٹ کو پوری نہیں کر رہی ہوتی ہے, پھر جوائنٹ بڈنگ کرتے ہیں. مرجر کا یہ ہوتا ہے کہ جب دو کمپنیاں مل جائیں تو مرجر کہلاتی ہے. اور مرجر کی سب سے بڑی تاریخ میں جو مثال دی جاتی ہے, یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے آپس میں آل اوور دا ورلڈ مرجر کیا, اس میں گلیکسو, ویلکم, اسمتھ کلائن, یہ سب نے مل کر کے, کئی کمپنیز نے مل کر کے جوائنٹ وینچر کیا, مرجر کیا, اور اب اس کا نام ہے GSK. اور اس کا سینس بنتا تھا, سینس اس لیے بنتا تھا کہ بھئی ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کم ہو گئی, مینوفیکچرنگ پلانٹس بہت سارے بند ہو گئے, بہت سارے امپلائیز کو انہوں نے لے آف کر دیا, بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہر جگہ چلتے تھے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کر دیا, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ایک کر دیا, HR ڈپارٹمنٹ کو ایک کر دیا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ایک کر دیا, سیلز ڈپارٹمنٹ کو ایک کر دیا. تو پہلے اگر فرض کیجئے کہ پوری دنیا میں 1 لاکھ سیلز فورس کام کرتی تھی, تو اب 10,000 از انف فار دیم آل اوور دا ورلڈ. تو اس طرح سے ان کو بہت ساری کاسٹ سیونگس ہوئی ہیں جس کو کہ وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, اور کمپٹیشن میں ان کو ایسا کرنا ضروری تھا. تو اس طرح کے مرجرز ہوتے ہیں دنیا میں, دو کمپٹیٹرز مل کر کے زیادہ اسٹرانگر پوزیشن پہ آتے ہیں اس طریقے سے. اور آپ کسی کمپنی کو ایکوائر بھی کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ ایکوزیشن. اور ایکوزیشن کی ہسٹری جو ہے دنیا میں بہت اچھی نہیں ہے, کیونکہ ایکوزیشنز میں عام طور پہ لوگ کمپنیز کو اوور ویلیو کرتے ہیں, اور جب ایکوائر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنا وہ پریٹینڈ کر رہے تھے. تو اس لیے ایکوزیشن کے لیے ڈیو ڈیلیجنس بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. کمپنیاں کرتی بھی ہیں, HP نے ایک کمپنی ابھی کی, ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ سب کیا, UK کی ایک کمپنی کو ہائر کیا, ایکوائر کیا, لیکن وہ اس کمپنی کے لیے پھر ان کو $8.5 بلین رائٹ آف کرنے پڑے, یعنی اتنے پیسے انہوں نے زیادہ پے کر دیے تھے, اینڈ دے پرچیز اٹ سم ویئر اراؤنڈ $11 بلین. تو اس طرح کے رائٹ آفس کرنے پڑتے ہیں ایکوزیشن کے بعد. تو ایکوزیشن از اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ اس میں ڈیو ڈیلیجنس بہت اچھا ہونا ضروری ہے. پھر ایکوزیشن کے بعد جو آپ کے پاس چیلنج ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ دو کلچرز کو مرج کیسے کریں, کیونکہ جس کمپنی کو آپ نے ایکوائر کیا وہ برٹش ہے, جس کمپنی نے ایکوائر کیا وہ امریکن ہے. امریکنس کا جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جاب ایتھکس, جاب کے سسٹمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. برٹشرز کی بھی یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو پھر ان دونوں کو مرج کر کے ایک کلچر پہ لانا, اٹ بیکمز اے ریئل ٹارچر فار HR. تو اس لیے بہت ساری ایکوزیشنز اسٹریم لائننگ میں بھی فیل ہو جاتی ہیں,
ان آپریشنس کو اسٹریم لائن کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو کہ ویسے ادروائز بہت اچھے ہوتے ہیں اور پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فائر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ایٹیٹیوڈس نئی کمپنی کے ایٹیٹیوڈس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے. خاص طور پہ سینئر لیول کے لوگوں کو یہ پرابلم زیادہ آتی ہے. پھر ہو سکتا ہے ایک کمپنی زیادہ ہائی اینڈ کی ہو، دوسری کمپنی لو اینڈ کی ہو، پرٹیکولرلی جب آپ کسی سپلائر کو ایکوائر کرتے ہیں تو ان کے امپلائیز کو اپنے لیول پہ لانے کے لیے یو نیڈ ٹو گیو دیم لاٹ آف ٹریننگس، تاکہ وہ اس طرح کے سسٹمز اور ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر سکیں. یہ چیلنجز ہیں ایکوزیشن میں. پھر ایکوزیشن جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دو طرح سے ایکوزیشنز ہوتی ہے، اور ایک ہوسٹائل ٹیک اوور ہو سکتا ہے، ایک فرینڈلی ٹیک اوور ہو سکتا ہے. ہوسٹائل ٹیک اوور یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کے شیئرز مارکیٹ سے پرچیز کر لیں اور 51% شیئرز پرچیز کر لیں، دین یو کین لٹرلی کک آف ایگزسٹنگ مینجمنٹ آف دا کمپنی اینڈ ٹیک دا کمانڈ آف دا کمپنی. اس طرح کے ٹیک اوور کو ہوسٹائل ٹیک اوور کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے، بعض کمپنیز ٹریول میں ہوتی ہیں، ان کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے. جب کمپنیز ٹریول میں ہوتی ہیں تو بینکس بھی ان کو کیش نہیں دیتے، یا یہ کہ کوئی کمپنی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے، مزید ڈیولپمنٹ کے لیے دے نیڈ کیش. تو اب پرائیویٹ ایکویٹی پارٹنرز آ جاتے ہیں، اینجل انویسٹرز آ جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ کمپنی میں ایکویٹی بھی لگاتے ہیں، اور جو ایگزسٹنگ اونرز ہیں ان کی بھی اونرشپ کو اچھے طریقے سے مینٹین کرتے ہیں. تو ایسے انویسٹرز کو اینجل انویسٹرز کہتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو کمپنیز ہیں جن کے پاس پوٹینشیل ہے اور وہ آگے موو کر سکتی ہیں، اگلے اسٹیپ پہ جا سکتی ہیں، بٹ سم ہاؤ دے آر کیش اسٹاروڈ، تو وہ اس کی کیش کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں، یا کوئی اور جو ایکسپرٹیز ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی مارکیٹ سے پورا کر دیتے ہیں. ایز اے ریزلٹ کمپنی نیکسٹ اسٹیج پہ چلی جاتی ہے، اور یہ ون ون سچویشن ہوتی ہے دونوں کے لیے. اور پرائیویٹ ایکویٹی ایکوزیشنز کیسے ہے؟ جیسے کراچی الیکٹرک کو اون کیا تھا ابراج گروپ نے. ابراج گروپ پرائیویٹ ایکویٹی ایکوزیشن کی کمپنی تھی. ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کمپنیز خریدتے ہیں، اور کمپنیز کو خریدنے کے بعد آپ تھوڑا سا اس کے آپریشنس کو ایفیشینٹ کر دیں، ہیومن ریسورس کو ریسٹرکچر کر دیں، ڈی لیئرنگ کر دیں، اور پھر اس کمپنی کے پیسز کر دیں، تو یو کین سیل اٹ پروفیٹیبلی. جیسے کراچی الیکٹرک کے آپ پیسز کر سکتے ہیں، آپ ڈسٹریبیوشن کی الگ کمپنی بنا دیں، اور مے بی آپ کراچی میں 7 ڈسٹریبیوشن کی کمپنی بنا دیں، اور اسی طریقے سے آپ جو جتنے پاور پلانٹس ہیں ان کو الگ الگ کمپنیز بنا دیں، اور ہیڈ آفس کی لینڈ کو آپ الگ بیچ دیں، تو ایز اے ریزلٹ یو ول بی ویری پروفیٹیبل. تو پرائیویٹ ایکویٹی ایکوزیشنز والوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کمپنیز خرید کر کے پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچتے ہیں، پارٹس میں بیچتے ہیں. لیکن چونکہ کراچی الیکٹرک بہت زیادہ پبلک یوٹیلیٹی کی چیز ہے، پولیٹیسائز ہو گیا معاملہ، تو اس لیے ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو سیل کریں. تو اس لیے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ ان کی ڈیل پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے، اور کوئی اراؤنڈ $1.7 بلین اور سم تھنگ میں شاید یہ ڈیل فائنلائز ہو جائے گی. اس میں پرابلم یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک او کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو آلموسٹ اتنی ہی اماؤنٹ، اور گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ چونکہ آپ بہت عرصے سے ہمیں وہ کر رہے ہیں، یہ پیسہ وہ کر رہے ہیں ہمارا آپ کے اوپر، آپ نے ہمیں دینا ہے، تو آپ ہمیں ود انٹرسٹ دیں. وہ کہتے ہیں ہم وداؤٹ انٹرسٹ دیں گے. یہ جھگڑا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے شنگھائی الیکٹرک اسے ٹیک اوور نہیں کرتی، پرچیز نہیں کرتی. تو یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں بزنسز میں.